بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ شہنشین پر تشریف فرما قابل قدر فاضل علماء کرام، قوم کے غیور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے اور وہی تعریف کا حقدار ہے۔ بحیثیت مومن اور مسلمان ہونے کے ہم سب ہر وقت اپنے اللہ بزرگ و برتر کی تعریف بجا لاتے رہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ میں کی جائے جن الفاظ کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے، اپنے نبیوں کو ان الفاظ کی تعلیم دی ہے اور آسمانی کتابوں میں اپنی تعریف کے الفاظ کو نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ درود و سلام ہو سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ معزز حاضرین، آج کی اس محفل میں میں خواتین سے متعلق اور ان کے ایک خاص موضوع سے متعلق کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ان حقائق کا تعلق تاریخ سے ہوگا، چونکہ عمومی طور پر ہم لوگوں کی یہ کمزوری بنتی جا رہی ہے کہ ہم تاریخی حقائق سے بالکل نابلد رہتے ہیں، اسی لیے بہت سی باتوں کو سمجھنے میں ہم لوگوں کو دشواری ہوتی ہے۔ قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ تاریخی حقائق کو بھی ہمارے پیش نظر رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ ابھی پچھلے دنوں کرناٹکا میں حجاب کا مسئلہ پیش آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک فرقہ پرستی کی انتہا کو پہنچ گئی، اور یہی نہیں بلکہ آنن فانن اسکولوں میں حجاب پر پابندی عائد کر دی گئی، اور بڑی برق رفتاری کے ساتھ اگر میں کہوں تو ہندوستان کی آزادی کے 75 سال میں کوئی مسئلہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ عدالتوں میں حل نہیں کیا گیا جتنا حجاب کا مسئلہ کیا گیا ہے، ورنہ ہماری عدالتوں میں لاکھوں مقدمات سالوں سال تک چلے آتے ہیں۔ جب یہ حجاب کا معاملہ پیش آیا تو اس وقت بعض گوشوں سے یہ بات ہم کو بتائی گئی کہ یہ اتر پردیش میں ہونے والے انتخابات کی ایک مہم کا حصہ ہے، اور جب انتخابات ختم ہو جائیں گے تو خود بخود یہ آوازہ بھی دب جائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ حجاب کا مسئلہ ہمارے ملک میں انتخابی
حکمت عملی کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ تاریخ کی اس تحریک کا حصہ ہیں۔ ماقبل اسلام بھی ایسے ہی آوازیں بلند کیے گئے، نتیجتاً ان قوموں کو، ان تہذیبوں کو تباہ و تاراش کر دیا گیا جو خواتین کے اقدار کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ دراصل یہ ایک ایسی تحریک ہے جو کسی بھی قوم کی تباہی اور ان کے زوال کا سبب بن سکتی ہے، اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حجاب کی پابندی صرف اسلام نے کروائی ہے، تاریخ کی حقیقت یہ بھی ہے ماقبل اسلام بھی حجاب کا رواج تھا۔ نہ صرف ماقبل اسلام بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی حجاب کے معاملات پیش آئے تھے۔ تاریخ اس کی صداقت پیش کرتی ہے، لیکن ان قوموں نے آہستہ آہستہ حجاب سے دوری اختیار کی، اور وہ خاتون خانہ جس کی حکمرانی گھروں کے چودیواری میں محفوظ تھی، اس پاک باز خاتون کو بازار میں لانے کے لیے ان کو حجاب سے بے حجاب کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ کی وہ قومیں جو ہر اعتبار سے ترقی کر چکی تھیں، وہ قومیں دیکھتے ہی دیکھتے زوال کی اتنی انتہا کو پہنچی کہ آج بھی ہزاروں سال کے بعد ان کو عروج نصیب نہیں ہوا۔ تو ہم مسلمانوں کا یہ سوچنا کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، یہ بات مطلق طور پر غلط ہے، بلکہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو مسلمان خواتین کو بے حجاب کر کے انہیں محفلوں کی زینت بنانا چاہتی ہے، اور اس کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کو بے دین بنانا چاہتی ہیں۔ اسی لیے چاہے مسلمان مرد ہوں یا عورت ہوں، اس معاملے کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں سرسری طور پر آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کروں گا کہ دین اسلام نے عورت کو باحیا اور پاک باز بنایا ہے۔ عورت کے عزت کا اور اس کے اقدار کا پاس و لحاظ دین اسلام نے رکھا، عورت کو باحیا بنایا، چونکہ جاہلیت میں عورت کو بے حیا بنایا گیا تھا، اسلام نے اسے عزت دی، اسے وقار دیا، کیونکہ ہمارے دین میں حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس کے پاس حیا نہیں ہے ان لوگوں کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ حجاب چاہے عورت مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی حجاب کرتی ہیں اس کو پاک باز بنا دیتا ہے، اور قرآن میں اس کی حکمت عملی بیان کی گئی کہ بدماشوں کی شرارت سے کوئی بھی خاتون حجاب پہن کر محفوظ رہ سکتی ہے۔ قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں پردے کے لیے، ایک خمور، دوسرا جلباب اور تیسرا حجاب۔ ان تینوں چیزوں کا مرکب بنتا ہے برقع، جس کو ہم حجاب کہتے ہیں، یعنی ایک کپڑے کا وہ ٹکڑا جس کو سر سے ڈھانکا جاتا ہے تو عورت کی کمر تک کا حصہ محفوظ ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے خمور کہا۔ پھر دوسرا وہ حصہ جس سے چہرہ ڈھانکا جاتا ہے، اور تیسرا وہ طویل لباس جو کندھے سے لے کر قدموں کو ڈھکا جاتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا مرکب برقع کہلاتا ہے۔ لیکن کئی علاقوں میں برقعوں کی نوعیت الگ الگ رہی، لیکن سارے جسم کا ڈھانکنا ہی برقع کہلاتا ہے۔ تو اس میں ایک عورت کا تحفظ ہے، ایک عورت کے اخلاقی معیار کو یہ چیز ثابت کرتی ہے، اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ مسلمان خاتون بے حجاب اگر ہو جائے گی
تو اس قوم کے اندر ترقی کا جو ریشیو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گھٹتا جائے گا۔ حکمت عملی کیا ہے کہ جب تک ایک مسلمان عورت خاتون خانہ رہے گی اس وقت تک دین شریعت ان کے گھروں کے اندر نافذ رہے گا، اور جب یہی مسلمان خاتون اپنا گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے گی دین شریعت سارے کا سارا جاتا رہے گا اور نسلیں صرف نام کی مسلمان رہ جائیں گی۔ اگر آپ تاریخ میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل رشیا کی تاریخ ہمارے سامنے آئینہ دکھاتی ہے، اس تاریخ کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں جہاں دو ہی باتوں کا نام مسلمان تھا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے پر اس کا نام مسلمان رکھ دینا، اگر بیٹا ہو تو اس کی ختنہ کروا دینا، بس یہ ہو گیا مسلمان، ان کو شریعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کو اس کے باؤنڈریز بتایا ہے کہ عورت کی زندگی اور اس کی حفاظت کی باؤنڈریز کیا ہے، گھر وقرن فی بیوتکن، مسلمان عورتیں اپنے گھروں کو لازم تھامے رہیں اور جاہلیت کی عادتوں میں سے کوئی عادت اختیار نہ کرے، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ دیتی رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان خاتون اپنے گھر میں رہے، قرآن کی تلاوت کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے رہے۔ جب تک ایک خاتون خانہ یہ کام کرتے رہی تو مسلمان ترقی پر رہے، عروج پر رہے، اور جب یہی خاتون اپنا گھر چھوڑ دی تو پھر مسلمان زوال پذیر ہو گئے۔ آپ دیکھیں اس خاتون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھا ہیں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اس خاتون نے قوموں کو بڑا سرفراز بھی کیا ہے، اور یہی خاتون نے بلند و بالا ترقی پذیر قوموں کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمایا وہ یہ کہ اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، بنی اسرائیل میں تباہی کا آغاز ان کی عورتوں کے ذریعے سے ہوا، وہ نبی زادوں کی قوم ذلیل اور رسوا کر دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت ان کا مقدر کر دیا۔ اسی لیے اس بات کو بڑی دور نظری کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں۔ میں تاریخ کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حقائق یہ ہیں کہ اسلام سے پہلے یونان کی ایک تہذیب تھی، اسپینش تہذیب، اور یہ وہ تہذیب ہے جو علم میں، ترقی میں، طاقت میں بہت زیادہ ترقی کرتی گئی، اور اپنے زمانے کی یہ قوم امام کہلایا کرتی تھی، لیکن اس قوم میں اپنی عورتوں کا بڑا احترام تھا، ان کے پاس گوشے اور پردے کا رواج تھا، خواتین کی بہت ہی حفاظت کی جاتی تھی، ان کی عزت اور ان کی عصمت کی حفاظت کی جاتی تھی، اور یہی نہیں بلکہ اخلاق کے بلند مرتبہ پر خاتون کو وہاں پر سرفراز کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آزادی کی تحریکیں پیدا ہوئیں، ان تحریکوں نے خواتین میں ایک غلط شعور بیدار کیا کہ یہ گھر، یہ بار، یہ حجاب، یہ پردہ تمہاری ترقی میں حائل بنتا ہے، تمہارا بھی یہ حق ہے کہ تم مردوں کے شانہ بشانہ چلو، آزادی فکر اختیار کرو۔ نتیجہ یہ نکلا وہ خاتون خانہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی اس کو لا کر محفلوں کی زینت بنا دیا گیا، شریف خاندان کی خواتین کو آزادی کے نام پر اتنا بے حیا بنایا گیا کہ وہ کوٹھوں پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ ان کی فکر و فن اور تہذیب کا اندازہ ان کی بد اخلاقی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قوم کے علماء، فلاسفہ، مفکرین، سیاست دان، اعلیٰ خاندان اور حسب و نسب رکھنے والے لوگ اپنا نام فحاشی کے اڈوں کے ساتھ جوڑنے پر وہ فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا دیکھتے ہی دیکھتے یونان کو وہ زوال نصیب ہوا کہ آج بھی یونان کو وہ عروج نصیب نہیں ہوا، دنیا کی ذلیل ترین قوموں میں ان لوگوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قوم جو اس زمانے میں ترقی یافتہ بنی وہ قوم تھی روم کی قوم۔ رومی ایک زمانے کے
بہت بڑے سپر پاور کی حیثیت سے ابھرے تھے، اور یہی روم جس کے شکست خوردہ ہونے کا غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، اور یہی روم جس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت کو بھی نازل فرمایا، یہ بڑی تہذیب یافتہ قوم تھی اور بڑی تمدن یافتہ قوم تھی۔ ان کے پاس بھی خواتین کو بڑا ہی اونچا مقام حاصل تھا۔ ان کی خواتین کے عروج کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یونانی لوگ اپنی خواتین کی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے گوشہ اور پردے کی کہ ان کے گھروں میں دو دو دیوان خانے بنائے جاتے تھے، ایک مردوں کے لیے ایک عورتوں کے لیے، اور دونوں کے بیچ میں بڑا فاصلہ رکھا جاتا تھا۔ اتنی حفاظت یہ قوم اپنی عورتوں کی کیا کرتی تھی۔ لیکن آزادی کی تحریکیں جنم لی اور رومی خواتین کو پردے کے خلاف، گوشہ نشینی کے خلاف ابھارا، اور ان کے ذہن کو یہ بنایا کہ تمہارا بھی حق ہے کہ تم آزادی حاصل کرو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب روم کی عورتیں اپنے گھر بار گوشہ پردہ اپنی حیا کو اتار کر وہ بازاروں میں آ گئیں، اور لوگوں نے ان کو اس مقام ذلت کے اس مقام پر پہنچا دیا۔ کس طریقے کا مقام ان لوگوں کو دیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے تاریخ کے حقائق کو رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ خواتین کثرت کے ساتھ طلاق لینا اور کثرت کے ساتھ نکاح کرنے پر فخر محسوس کیا کرنے لگی۔ وہ خواتین، ان کی عمروں کا اندازہ ان کے نکاحوں سے کیا جانے لگا۔ یہی نہیں، خواتین کو تھیٹروں کی زینت بنا دیا گیا۔ آرٹسٹوں نے اپنے آرٹ میں خواتین کے ننگے مجسموں کو، بے حیا مجسموں کو آرٹ کا حصہ بنا دیا، اور اس کو اپنے گھروں میں آویزہ کر کے بڑا فخر محسوس کرنے لگے۔ یہی نہیں بلکہ فلورا نام کا ایک ایسا گیم خواتین کے اندر رائج کیا گیا کہ ان خواتین کو بے لباس کر کر ننگا ان کو جو ہے سڑکوں پر دوڑایا جاتا تھا، اور اس کے لیے مقابلہ آرائی کروائی جاتی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا میرے بھائیوں کہ وہ سپر پاور قوم جن کے پاس تہذیب تھی، ایک بے پردگی نے ان کی تہذیب کو رسوا کر کے رکھ دیا، اور روم تباہ ہوا، اور روم تباہی کے آخری انتہا پر پہنچا۔ وہ سپر پاور جس کا دنیا میں عروج تھا، لیکن خواتین کی بے پردگی نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل سنگ پریوار اور ان کا ٹولہ ہمارے ملک میں مسلمان عورتوں کے تعلق سے یہی گمان رکھتا ہے، یہی خیال کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلم خواتین کو برہنہ کر دیا جائے۔ پھر تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑی تہذیب ہم کو ملی، ہمارے ملک کی ہندوانہ تہذیب، اور بلا شبہ ہندو مذہب ماقبل اسلام کا مذہب ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی وہ ہندو مذہب ہے جس میں خواتین کے لیے پردہ اور گوشہ اختیار کرنے کے سخت ترین تعلیمات دی گئی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس بھی گوشہ نشینی کی سخت تعلیمات دی گئی ہیں۔ جس طریقے سے کچھ ان کی کتابوں کے حوالے سے چند شلوک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہریش چریتم میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جب سے شریف اور خاندانی عورتوں کے چہروں پر نقاب کی جالی نہ رہی، ان کی شرم و حیا جاتی رہی۔ دیکھیے، ایک ہندو عورت کے لیے بھی پردہ کرنے کا حکم وہاں پر دیا گیا تھا۔ اور اگر ہم آگے چلیں تو سری کشن کے ماموں کنشن متھرا، جو متھرا کے راجا تھے، جب وہ کشتی کا دنگل قائم کیے تو خواتین کے لیے پردے کا اتنا بہترین انتظام کیا کہ بلند و بالا مقام پر عورتوں کے بیٹھنے کا جو ہے انتظام انہوں نے کیا، مردوں سے انتہائی اونچا، اور اگر اس اونچائی پر کوئی چڑھ کر دیکھتا تو انسان پرندوں کی طرح نظر آتا تھا۔ اتنی بلندی پر خواتین کو بٹھایا جاتا، اور پھر ان کے سامنے ایک جالی ڈال لی جاتی تاکہ کوئی مرد کسی عورت کو ہرگز دیکھ نہ سکے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہندو دھرم میں سیتا جی کا بہت بڑا مقام ہے۔ جب بن باز جلاوطنی کے وقت رام چندر جی سیتا کے ساتھ گھر سے نکلے تو لوگوں نے شور مچایا اور آہو بکا کرنے لگے کہ کیا برا وقت آ گیا ہے۔ وہ سیتا
جس کو آسمان کے دیوی اور دیوتا بھی نہیں دیکھ پائے تھے، آج بازاری لوگ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ سیتا پردے میں رہا کرتی تھی، سیتا پردے میں رہا کرتی تھی، وہاں پر بھی حجاب کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور اسلوگ ہے کہ ارجن کی بیوی دریدی ایک مقام پر کہتی ہے کہ اے بزرگوں، راجا نے ہمیں سوئمبر کے موقع پر دیکھا تھا، اس سے پہلے مجھے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ آج بدقسمتی سے غیر مردوں کے سامنے آنا پڑا، اجنبی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور ذلت کی کیا بات ہوگی کہ مجھ جیسی پاک دامن خاتون کو لوگوں کے سامنے بے آبرو کر دیا گیا ہے۔ ہزار افسوس کے راجا دھرم کھو بیٹھے ہیں۔ ہم تو سنتے آئے کہ قدیم زمانے کے شرفا اپنی منکوہا کو کبھی بھی مجمع میں نہیں لے جاتے تھے، افسوس اب خاندان کا دھرم جاتا رہا۔ یہ شلوک ہے مہا بھارت کا۔ ایک سیکنڈ ذرا سوچے، 3 تہذیبوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ان تینوں تہذیبوں کے اندر جو بات بتائی گئی وہ گوشہ اور پردے کی۔ پھر یہ حقائق کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ کس طریقے سے آج ہندو تہذیب کے اندر مذہبی افراتفری پیدا کر کے اعلیٰ ذات کو الگ کر دیا گیا، نیچ ذات کو الگ کر دیا گیا۔ اب آئیں کس طریقے سے ان لوگوں نے نیچ ذات کے لوگوں کو بے پردہ کیا تھا، اس کی ایک تاریخی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انگریز کے زمانے میں برہمنز انگریزوں سے اس بات کا معاہدہ کیے کہ وہ جو شیڈول کاسٹ ہیں، نیچ ذات کے دلت ہیں، ان لوگوں پر ایک سخت قانون عائد کیا جائے۔ وہ قانون یہ تھا کہ کوئی بھی دلت خاتون وہ حجاب نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جسم سے نیچے کے حصے کے کپڑے پہنے گی، چاہے وہ لہنگا ہو چاہے وہ شلوار ہو، لیکن اپنے جسم کا اوپر کا حصہ وہ لباس نہیں پہن سکتی، وہ لباس ہرگز نہیں پہن سکتی۔ اگر وہ لباس پہننا چاہتی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکومت سے اجازت لے اور لباس پہننے کا ٹیکس ادا کرے، اور اس ٹیکس کا نام رکھا گیا تھا مولا کرم۔ اگر کوئی دلت خاتون اوپر کے کپڑے پہن کر نظر آتی تو ایک خاص قسم کا ہتھیار رکھا گیا تھا کہ پولیس آتی اور اس ہتھیار سے اس عورت کو بے حجاب کر دیتی، برہنہ کر دیتی، اور اسی طریقے سے اس کو رہنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ اور یہ سلسلہ 195 سال تک ہندو دھرم کے اندر چلتا رہا۔ دلتوں کے ساتھ ان کو بے حجاب کر دیا گیا۔ اس کے بعد بات یہ ہوئی کہ ایک دلت خاتون وہ اپنا لباس مکمل پہنی ہوئی تھی، ٹیکس وصول کرنے والے آ گئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ چلو تم تو لباس پورا پہنے ہو، اس کا ٹیکس ادا کرو۔ اس خاتون کا نام لکھا گیا نان گلی۔ اس خاتون نے کہا کہ ٹیکس کس بات کا؟ کہا گیا کہ تم اوپر کے کپڑے کیوں پہنے ہو؟ اس چیز کا ٹیکس۔ کہا کہ ٹیکس چاہیے، ٹھیک ہے میں ابھی تم کو ٹیکس دیتی ہوں۔ اپنی جھوپڑی میں گئی اور وہ اپنے بدن کے سینے کے ایک حصے کو اپنے ہاتھوں سے کاٹا، کپڑے میں لپیٹ کر لا کر پولیس کے حوالے کیا کہ یہ ہے میری جانب سے ٹیکس۔ قوم میں شعور بیدار ہوا، برہمنوں کے خلاف تحریک اٹھی۔ پریشان ہونے کے بعد 195 سال کے بعد یہ قانون ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن بات کیا تھی کہ اس دھرم میں بھی جو ہے عورت کو بے حجاب نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہاں پر بھی اس خاتون کو پردے میں رکھا گیا تھا۔ یہ تمام دھرموں کے اندر تھا۔ لیکن جب خاتون نے اپنا پردہ اتارا تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ ایک چھوٹی سی مثال، تاریخ کی ایک حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات پوری معلوم ہو۔ 21ویں صدی یہ ترقی یافتہ صدی ہے، انقلاب کی صدی ہے، علم فکر و فن کی صدی ہے، لیکن اس صدی میں ایسا نعرہ لگانا جہالت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ 21ویں صدی کے اندر یہ نعرہ فرانس سے بلند کیا گیا تھا۔ فرانس سے 4 سپٹمبر کو فرانس میں قانون بنایا گیا کہ کوئی بھی خاتون وہ حجاب پہن کر بازاروں میں نظر نہیں آ سکتی اور نہ محفلوں میں جا سکتی ہے۔ اور اس کے خلاف
ایک قانون بنایا گیا کہ کوئی خاتون اگر حجاب پہن کر بازار میں نظر آئے گی تو اس کو 3 سال کی 7 سال کی قید بامشقت کے ساتھ اس کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. اور آج بھی یہ جو قانون جو ہے فراس کے اندر لاگو کر دیا گیا. فراس کے بعد کینیڈا نے اس قانون کو مانا, بیلجیم نے, آسٹریلیا اور ہالینڈ نے اس خاتون کو مان لیا اور پورے اس علاقے کے اندر حجاب پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. جب یہ تحریک برپا ہوئی تو سب سے پہلے حجاب کے تعلق سے صدائے احتجاج جس لڑکی نے بلند کیا تھا وہ بنگلہ دیش کی ایک لڑکی جس کا نام تھا ناظمہ خان. انشاءاللہ میں ایک بات سنانے کے بعد میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا. میرا مقصد یہ تھا کہ اس حجاب کے مسئلے میں جو چیزیں کار فرما ہیں اس سے امت کو آگاہ کیا جائے کہ یہ ایک تحریک ہے, یہ ایک سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا. اس سے ہر مسلمان کو آگاہ رہنا چاہیے. اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ناظمہ خان حجاب کے تعلق سے سوشل میڈیا پر تحریک چلائی. اس لڑکی کو کامیابی نصیب ہوئی. وہ بیان فرماتی ہے کہ جب وہ نیو یارک کے اسکول میں پڑھتی تھی تو اس لڑکی کو حجابی لڑکی کا نام دے کر ستایا جاتا تھا, اور جب وہ مڈل کلاس اسکول کے اندر پہنچی, مڈل اسکول میں, تو اس لڑکی کو ناظمہ خان کو بیٹ مین کا نام دیا گیا. بیٹ مین کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کیسے کیسے الفاظ استعمال کر کے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو بھی آج جو ہے چنگل میں پھنسایا گیا ہے. بیٹ مین کیا ہے؟ بیٹ مین کے معنی یہ ہے کہ چمگادڑ کی طرح نظر آنے والا ایک لباس. عمومی طور پر جاپان کے مارشل آرٹس کھیلنے والے اس قسم کا لباس پہنتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے جو عورت حجاب کرے گی وہ اسی طریقے سے نظر آئے گی, تو اس کو گویا چمگادڑ کہا گیا. جس طریقے سے ہمارے بچے اسپائڈر مین کو پسند کرتے ہیں. اسپائڈر مین کیا ہے؟ وہ لباس جو مکڑی کے جالے کے نقش پر بنایا گیا اس کو اسپائڈر مین کہا گیا, جس سے ہمارا ہر بچہ ملوث ہے, ہر بچہ. اس کے بعد ناظمہ خان کہتی ہیں کہ اس لقب کے بعد جب وہ یونیورسٹی لیول کے اوپر پہنچی تو ناظمہ خان کو اسامہ بن لادن کا نام دیا گیا, اور ہمیشہ سے اس لڑکی کو ہر ادارے کے اندر ستایا گیا. اس نے صدائے احتجاج بلند کیا. دوسری مسلمان خاتون تھی جو اس کے خلاف آوازیں کو بلند کی. اس خاتون کا نام مروہ الشربینی ذکر کیا گیا جو مصر کے رہنے والی تھی. ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ جرمنی میں سکونت اختیار کر لی. جب بھی یہ گھر سے نکلتی مکمل باحجاب ہو کر اپنے گھر سے نکلتی تھی. ان کا ایک پڑوسی تھا ایلیکس نام کا, وہ ان کو تانے دیتا تھا, تشنے دیتا تھا اور ان کا جینا محال کر دیا. ایک دن اس خاتون نے یہ اقدام کیا کہ وہ پولیس اسٹیشن گئی اور اس آدمی کے خلاف کمپلین لکھائی کہ یہ طنز کرتا ہے, تانے دیتا ہے. پولیس نے اس کو بلایا, سزائیں دی, دھمکایا اور بھیج دیا. واقعہ یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس خاتون کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا جرمنی کے اندر, اور جب یہ مقدمہ درج ہوا یہ اپنی پیروی کرنے کے لیے عدالت کو پہنچی. یہ ایلیکس نام کا آدمی بھی عدالت میں آیا اور تیز دھار ہتھیار سے مروہ شربینی کو اس نے ہلاک کر دیا. اسی لیے اس عورت کے تعلق سے تاریخ میں بات لکھی گئی شہیدۃ الحجاب, حجاب کے معاملے میں سب سے پہلے قتل کی جانے والی ہے مسلمان عورت. میرے دوستو, بڑے کم وقت میں نے اس ساری کی ساری کہانی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیا ہے. مطلب کیا ہے اس چیز کا؟ حجاب کو ایک تحریک کے طور پر لو, اپنی لڑکیوں کو سخت ترین حجاب کرواؤ, چونکہ حجاب اسلام کی پابندی کا حصہ ہے. آج ٹی وی ڈیبیٹ اور میڈیا کے ذریعے سے ہماری لڑکیوں کو یہ بات ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ دین اسلام میں حجاب نہیں ہے. حجاب کے معنی کیا کہا گیا؟ صرف سر پر اوڑھنے والا چھوٹا سا کپڑا نہیں, یہ حجاب نہیں ہوتا. سر سے پاؤں تک ڈھکنے والے کپڑے کو حجاب کہا گیا جس میں چہرہ بھی داخل ہے. پھر کہا نہیں, چہرہ اسلام میں داخل نہیں ہے, پردہ میں داخل نہیں ہے چہرہ. یہ نظریہ عام کیا گیا.
اور بعض دیندار نما لوگ بھی اس کے قائل ہو گئے. حالانکہ شریعت اسلامیہ میں چہرہ چھپانے کی ہم کو تعلیم دی گئی. بہت سے دلائل اس ضمن میں احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اسی لیے آپ بھی ٹی وی ڈیبیٹس میں دیکھے ہوں گے نیا سوال کر رہے ہیں وہ مسلمان نما لوگ. کون؟ طارق فتح، محمد عارف، ایسے لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا. کہتے ہیں نہیں، کورٹ نے کیا کہا؟ یہ اسینشل چیز نہیں ہوتی، مانے اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہوتا. اب اس کے لیے دلائل کس کے دیے گئے؟ منکرین حدیث کے. جاوید غامدی کی تفسیر کے دلائل کو پیش کیا گیا، جس نے سارے کے سارے دلائل کے ذریعے سے یہ قائل کروایا کہ اسلام میں لازمی حصہ حجاب نہیں ہوتا. کوئی پہنے نہ پہنے ایسی تفسیر کی گئی، اور یہ تفسیر ہمارے لڑکیوں کے ذہنوں کے اندر بٹھائی گئی. آخری بات میرے دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اس تحریک کا ہماری بچیوں پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا. میں آپ کو ایک حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. کرناٹکا کے اسی چند اسکولوں کے اندر کچھ نہیں بلکہ اکثر لڑکیاں ایسی تھیں جو کالج کے گیٹ پر اپنا حجاب اتار کر اسکول کے اندر داخل ہو گئی. چند لڑکیاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے اسکول کو اور اپنے امتحانوں کو ٹھوکر پر رکھا، کہا کہ نہیں حجاب نہیں تو امتحان بھی نہیں. ان کا پرسنٹیج سوائے 10% کے اور کچھ بھی نہیں تھا. لیکن 90% لڑکیوں نے اپنے حجاب کو اتارا اور کالج کو ترجیح دی. آپ نے ٹی وی میں ایک بات دیکھا ہوگا، بار بار ایک مسلم ٹیچر کا آئینہ دکھایا گیا کہ وہ ملازمت کے لیے آئی تو اس کو گیٹ پر روک لیا گیا، کہا اگر تم ملازمت کرنا چاہتی ہو تو حجاب اتارو. برسر عام 100 مردوں کے سامنے اس عورت کے حجاب کو اتار دیا گیا. وہ بھی ملازمت کے خاطر اتاری اور اسکول میں چلے گئے. کیوں؟ روٹی کپڑا اور مکان کا سوال ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مت سمجھو کہ اس تحریک کی زد میں ہم نہیں آنے والے ہیں. یہ سمجھ کر چلو ہماری نسلیں اس کو قبول کریں گی اور اسلام کو ٹھوکروں پر رکھے گی. اسی لیے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے ہماری لڑکیوں کو کم عمری سے باحجاب بنایا جائے، حجاب کی اہمیت بتائی جائے اور ان کے چہروں کو ڈھانکا جائے اور ان کو یہ سکھایا جائے، گوشے پردے کی حفاظت کی جائے. میں یہی پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا تھا کہ حجاب اسلام کا حصہ ہے، چہرہ چھپانا ہی اسلام کا حصہ ہے. لہذا ہماری عورتیں اس کی پابندی کریں، والدین اپنی اولاد کو اس کی پابندی کروائیں، ورنہ اس تحریک کی زد میں سب بہہ جائیں گے اور اس کے نتائج آنے والے 20 سال کے اندر ہمارے سامنے نمودار ہوں گے. جب چڑیا کھیت چوک کر جائے گی تو ہم پچھتائیں گے. تو اقبال نے کہا تھا کہ اب وقت جانے پہ پچھتاؤ گے تو کیا فائدہ جب چڑیا کھیت چوک کر جائے. آج بھی حالات کا دھارا موڑنا یہ ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے. یہاں پر آئینہ دکھایا گیا کہ مسلمانوں تم کو پڑھنا ہے تو ہمارے قانون کے تحت پڑھو، ورنہ جاؤ اپنا ادارہ قائم کر لو، اپنا ادارہ قائم کر لو. اور لازماً جماعتوں کے ذمہ داران کو، مسلم امت کے قائدین کو یہ پیغام دیا گیا اور ہم اس پیغام کو ایکسپٹ کریں. یہ بڑی بڑی مسجدیں بنانے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ صرف 5 وقت کی نمازیں نہیں، ان مسجدوں کو ہائی اسکول میں تبدیل کرو، اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے کر آؤ. یہاں اگر تعلیم ہوگی مذہب بھی محفوظ رہے گا، علم بھی محفوظ رہے گا. ورنہ صرف 5 وقت کے لیے اتنی بڑی مسجدیں بنانے کا کوئی فائدہ ہمارے سامنے نظر نہیں آئے گا. ان باتوں کو بڑی دور اندیشی کے ساتھ ہم لینے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیں امت کا مستقبل ہمارے ملک کے اندر انتہائی تاریخ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شعور نصیب فرمائے، بے شعوری کی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.